اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال ایک توفیق ہوئی پروردگار کی طرف سے کہ آپ کے درمیان میں دوبارہ حاضری کا شرف ہوا کہ ہندوستان میں آیا، اور بہرحال یہ پروردگار نے ایک توفیق دی کہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ کہ دعا ہے پروردگار سے کہ اس ماہ کے صدقے میں معبود جو مشکل پریشانیوں میں بھی ہیں، جس طرح کے بھی پروردگار ان کی مشکل گرفتاریوں کو دور کر دینا۔ جیسا کہ وعدہ تھا، حسب وعدہ کی دعا کے اوپر ایک بحث چل رہی تھی اس وقت، اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو اس کو ادھورا جو میں نے وہاں پر چھوڑ دیا تھا کہ اسی بحث کو انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے کہ خود فرمان معصوم ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یعنی انسان کے جو دکھا ہوا دل ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم جو شخص واقع ہوا ہے اس مظلوم کی آہ مت لو۔ مظلوم کی آہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ جو مظلوم انسان ہے اس سے دعا کے لیے کہا جائے تو اس کی دعائیں بھی ضرور مستجاب ہوتی ہیں، کہ اس کے چند مراحل اس کے لیے جو بیان کیے گئے ہیں دعا کے، کہ کون کون سے اوقات ہیں، کس وقت دعا کی جائے، کن لوگوں سے دعا کرائی جائے، یعنی ایک الگ بحث ہے کہ اس میں بہرحال موضوع طولانی ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا خالی اشارہ کرتے ہوئے اور میں نکل جاؤں گا کہ دعا کے کچھ اوقات جو بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں سے ایک تو نصف اللیل یعنی آدھی رات گزر جانا، کہ اس وقت دعا کی جائے تو دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، کہ جب ساری دنیا استراحت کر رہی ہو آپ خدا کی بارگاہ میں آ جائیں، پروردگار کے پاس آ جائیں اور معبود سے آ کر باتیں کریں، بڑا اچھا لگتا ہے، اٹھا کریں دیکھا کریں کہ وہ رات کی عبادتیں کہ جس کی فضیلت الگ ہے، کہتے ہیں اس وقت معبود سے لو لگانا ڈائریکٹ وہاں سے جا کر وہ تار اس وقت مل جاتا ہے، اور جو مانگا جاتا ہے وہ اس وقت عنایت اس طرف سے ضرور ہوتا ہے اس طرف سے عنایت۔ تو ایک وقتوں میں سے ایک وقت ہوا وہ آدھی رات گزر جانے کے بعد۔ دوسرا وقت ہے کہ طلوع آفتاب کے ٹائم، جس وقت سورج طلوع کر رہا ہو، کہ اس وقت بھی اگر دعا مانگی جائے تو دعا مستجاب ہوتی ہے، بلکہ روایتیں موجود ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے نہ سویا جائے، اس وقت تک جگتا رہے جب تک کہ طلوع آفتاب نہ ہو جائے۔ نماز صبح کے لیے اگر کوئی اٹھا ہے تو اس کے بعد جگتا رہے، تاکہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب ہو جائے اس کے بعد سوئے، کیونکہ وہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو جو مثل کہی جاتی ہے کہ جو سویا وہ کھویا، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ عادل ہے، دینے والا ہے، دے گا، لیکن پھر بھی کچھ کمیاں ضرور آ جائیں گی، کچھ کمیاں اس میں ضرور آ جائیں گی۔ تو یہ ایک معصومین نے جس چیز کو منع کیا ہے اس چیز کی احتیاط کی جائے کہ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت یہ عنایت پروردگار ہوتی، تھوڑا سا وہ لمحہ چند لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ عنایتیں ہوتی جب یہ بٹ رہا ہو، تو اس وقت یہ ہے کہ جگتے رہنا۔ تو دعا کی دوسری جگہ کون سی ہے؟ طلوع آفتاب کے وقت جو ہے دعا کرنا۔ تیسری جگہ ہے غروب آفتاب جب ہو رہا ہے، یعنی جس وقت سورج ڈوب رہا ہے، سورج جب ڈوب رہا ہے تو اس وقت بھی جو دعا مانگی جاتی ہے، تو اس وقت بھی پروردگار کی بارگاہ میں جب بندے کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور خدا سے کچھ مانگ لیتا ہے تو پروردگار اس وقت عنایت کر دیتا ہے، معبود عنایت کر دیتا ہے۔ کہ اور اس میں وقتوں میں بہت سے وقت ہیں کہ نماز کے بعد کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کی جائے، خاص طور سے نماز صبح اور مغرب اور عشاء کے بعد، کہ اس میں بہت سی دعاؤں کو مخصوص کیا گیا ہے جو نماز صبح کے بعد پڑھی جائے گی، اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جس کو مخصوص کیا گیا ہے کہ مغرب کے بعد، بہت سی عشاء کے بعد کچھ دعائیں مخصوص کی گئی ہیں جو اس وقت پڑھی جائیں گی۔ تو ان وقتوں کا بھی خیال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اوقات یہ تو ہو گئے، اس کے بعد کچھ اور چیزیں بیان کی ہیں معصومین میں کہ جس میں اس وقت جو بھی مانگا جائے ملتا ہے، مثلا جب بارش ہو رہی ہو، یعنی رحمت پروردگار جس وقت نازل ہو رہی ہے
تو جب رحمت نازل ہو رہی ہے، معبود کی رحمت آ رہی ہے، تو اس رحمت کے ساتھ اپنی دعا کو بھیج دے کہ رحمت کے ساتھ ساتھ وہ جو دریچے کھلے ہوئے ہیں آپ کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ وہاں پہنچ جائیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اس وقت جس وقت کہ رحمت کا نزول ہو رہا ہو، باران رحمت جب نازل ہو رہی ہو، تو اس وقت بھی اگر دعا مانگی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آئیں اور بھی کچھ چیزیں بیان کی ہے جو معصومین میں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جس وقت انسان کا دل دکھا ہوا ہے، ملول ہے، رو رہا ہے، گریوزاری کر رہا ہے، یا اشک آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، تو اس وقت اگر دعا کی جائے، اس وقت جو مانگا جائے، کیونکہ دل ٹوٹا ہوا ہے، دل جب ٹوٹا رہتا ہے تو اس وقت بھی جو مانگا جاتا ہے وہ اس وقت وہاں سے پروردگار کی طرف سے عنایت ہو جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹا ہوا ہے اس وقت بھی اگر مانگا جائے تو اس وقت ضرور ملے۔ پھر اور بھی مراحل ہیں، اس میں سے کیا جاتا ہے کہ دعا کے اوقات میں سے یہ کہ جس وقت مجالسیں ہو رہی ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت مجالس امام حسین اسلام ہو رہی ہے یا کسی بھی معصوم کی ہو رہی ہے، کہ جس وقت مجلس ہوتی ہے اس جگہ کو قبہ امام حسین کا درجہ دیا جاتا ہے۔ قبہ یعنی گنبد، اور گنبد امام حسین کے لیے روایت ہے کہ گنبد امام حسین کے نیچے کہیں پر بھی کھڑا ہو کر انسان کچھ بھی مانگ لے، خداوند عالم اسے عنایت کر دیتا ہے اگر اس کے حق میں مصلحت ہو۔ بعض مواقع پہ ہوتی ہے کہ بعض دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہم لوگ مانگتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم نے دعا بھی کی اور جو دعا بتائی گئی وہ بھی ہم نے پڑھی، وہ اثر نہیں کی۔ اثر نہیں کی ایسا نہیں ہے، وہ مانگا آپ نے، پروردگار نے دیا، شاید وہ ذخیرہ کر دیا ہے، شاید وہ ذخیرہ کر دیا ہے بعد میں ملنے کے لیے۔ کہ جیسے مریض ہے، مریض مانگ رہا ہے، مریض کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی چاہیے، لیکن ڈاکٹر جان رہا ہے کہ میں اسے اگر پانی دوں گا یہ اس کے جسم کے لیے مضر ہے اور ضرر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، اور اس کے بعد التجا کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، اور خدا مجھے نہیں دے رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہ خدا نہیں دے رہا ہے، دے دے، شاید ہو سکتا ہے اس سے بدتر ہو جائے۔ بعض موقع بعض خوشیاں انسان کو خدا دے دیتا، پاگل ہو جاتا ہے، خوشی ملنے کے بعد بھی پاگل ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے پاس کچھ نہ ہو، ایک بار بھی اس کو جو ہے مثلا 1 ارب روپیہ مل جائے، پاگل ہو جائے گا، وہ دیوانہ ہو جائے گا، کبھی جس نے اتنا دیکھا نہ ہوگا۔ بعض نعمتیں بھی کسی وقت جو ہے وہ نعمت ہمارے لیے مضر بن جاتی ہیں، نعمت وہ ہمارے لیے وہ رحمت تھی زحمت بن جاتی ہے۔ تو ایک بعض وقت پروردگار جو چیز دینا چاہتا ہے، عنایت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ عنایت ہمارے لیے شاید مشکل تھی، وہ ہماری مصلحت میں نہیں تھی۔ خدا اس مصلحت کو سمجھتا ہے، پروردگار اس مصلحت کو جانتا ہے، معبود اس مصلحت کو جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا چیز اچھی ہے اور اس وقت میں اسے کیا دوں جو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو بہرحال ان چیزوں میں سے ایک تو یہ کہ جس وقت مجلس امام حسین ہو رہی ہو، ذکر ہو رہا ہو، دعائیں ہو رہی ہوں، تو اس کے درمیان میں جو چیز دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جیسے ماہ رمضان میں مثلا شبہ قدر ہے کہ یہ رحمتوں کی رات ہے، کہ ان تینوں راتوں کے لیے روایت آئی ہے کہ ان تینوں راتوں میں جو مانگا جائے گا پروردگار اسے دے دے گا۔ پہلی رات میں جو مانگا گیا خداوند عالم نے اس کی عرضی کو لیا، دوسری رات میں جو مانگا گیا اس کی جو عرضی جو اس نے درخواست دی تھی اس پر غور و فکر و نظر کیا گیا۔ اب تیسری قدر جو آئی وہ ہے نتیجے کی۔ پہلی میں آپ کی درخواست قبول کی گئی، دوسری میں درخواست پہ تجدید نظر کیا گیا، وہ دیکھا گیا کہ کیا آپ نے مانگا تھا، کیا کیا چیزیں چاہی تھی، کیا چیز آپ کو اس میں دینا آپ کے حق میں بہتر ہے، کیا چیز آپ کے لیے صحیح ہے، کیا چیز صحیح نہیں، وہ اس میں دیکھا گیا۔ اب جو تیسری رات آئی وہ ہے نتیجے کی رات، تیسری رات وہ ہے نتیجے کی رات، کہ اس رات میں یہ ہے کہ نہ چوکے، جو مانگے گا وہ عنایت ہو جائے گی، بلکہ خدا سے یہ دعا کرے، پروردگار سے دعا کرے معبود جو چیز بھی ہمارے لیے شر ہے اس کو خیر میں بدل دے، اپنے لیے بھی مانگے اور دیگران کے لیے بھی مانگا جائے، دوسروں کے لیے دعا کے لیے یہ شرائط میں سے ہے کہ دعا پہلے جو تم دوسروں کے لیے مانگو گے خدا وہی تمہیں عنایت کر دے گا۔ جو معبود سے طلب کرو گے، ہم جو دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے برادر، اپنے بھائی بہنوں، پڑوسی، رشتہ دار، جس کے لیے بھی ہم جو طلب کر رہے ہیں، جو مانگیں گے، جو اس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں خدا وہی چیز ہمیں بھی دے دے گا۔ تو دعا میں یہ ہے کہ ایک تو دوسرے کے لیے بھی دعا مانگنا۔ بہرحال پھر اس میں آ جاتی ہے آیت قرآنی کہ خداوند عالم بھی کہہ رہا ہے ادعونی فاستجب لکم، مانگ میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ اب یہاں پہ ہے کہ مانگا جا رہا ہے اور خدا نہیں دے رہا ہے، مانگا جا رہا ہے خدا سے لیکن خدا نہیں دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ اور بھی چیزیں اب آ جائیں گی، اب خداوند عالم نہیں دے رہا تو اب دیکھیں خداوند عالم کو کون سی چیز پسند ہے کہ جو اس کے پاس لے کر جاؤں کہ مجھ سے راضی ہو جائے، خدا مجھ سے راضی ہو جائے، کیا لے کے جائیں اس کے پاس۔
تو اس کو टटोला देखा गया हर चीज़, तो कहीं कुछ नजर आई तो कुरान की एक आयत सामने आई, कुरान की एक आयत सामने आई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये लोगो जब ईमान ले आओ, तकवा अख्तियार कर लो तो वसीला अख्तियार करो। वसीला अहले बैत है, अहले बैत के पास गए, आप बताइए कि हम क्या करें, ये हमारी मुश्किल ज़िंदगी में, किसी को औलाद की मुश्किल है, किसी को रोज़ी की मुश्किल है, किसी की मरीज़ी है, बीमारी है, आज़ारी है, बहुत सी, जिसे देखें इस दुनिया में आजकल, जिसे भी देख ले कोई चैन से नहीं, जिसके है वो भी परेशान, जिसके नहीं है वो तो बेचारा परेशान ही है। तो यह है कि अब वहाँ पे हम क्या करें। उस वक्त जाने के बाद हमने मासूम से कहा मौला हम क्या करें, मौला इतनी मुसीबत में घिरे हुए हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, आका कोई तो रास्ता बताएं। अब मासूमीन ने यहाँ पर इसलिए वसीले के पास हम गए, अब खुदा के नज़दीक हमको होना है ना, तो अब खुदा के नज़दीक होने के लिए कोई एक ऐसा वसीला हम लेकर जाएं जो परवरदिगार से डायरेक्ट जाकर मिल जाए, कहीं पर रुकावट ना आए। वह है अहले बैत, वह है अहले बैत, चारदा मासूमीन हमारे हैं, पंजतन पाक है हमारे, वो वसीला है, वो वसीला है खुदा के पास पहुंचने का। अब इसके पास गए, मासूमीन के पास गए, मौला हमारी ये मुश्किल है, इसलिए हर कोई जाता था मौला, मौला मेरे औलाद नहीं हो रही, मौला मैं क्या करूं, मौला मैं कर्ज में घिरा हुआ हूं, मौला मैं क्या करूं। कोई जाकर कोई चीज़ का शिकवा, कोई मरीजी का, कोई बीमारी का, कोई आल का, कोई औलाद का, कोई किसी का, हर कोई ना कोई जाकर मौला से शिकवा कर रहा है, मौला मैं क्या करूं। अब मासूमीन ने यहाँ हमें कुछ दुआएं बताई कि देखो अगर इस दुआ को इस टाइम पर पढ़ा जाए तो इसका ये फ़ायदा है, इस दुआ को अगर इस वक्त पढ़ा जाए तो इसका ये नतीजा आएगा, इस दुआ को अगर रात में पढ़ा जाए तो खुदावंद आलम उसको ये चीज़ कि कुछ दुआएं बताई गई हैं, कुछ चीज़ें जो मासूमीन ने बताई गई हैं उस पर अमल किया जाए। बहरहाल मैं भी हाजिर हुआ वही उसी गुफ्तगू को जो पिछली रह गई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि उन दुआ में बहरहाल एक आज हदिया जो आपके पास लेकर आए हूँ कि इंशाअल्लाह कि उम्मीद है कि ये आगे तक जहाँ तक हो सके कि इसको बढ़ाते रहेगा, कि इस वक्त हर कोई बहरहाल है कि मुश्किल गिरफ्तारियों में घिरा हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है। ये चीज़ें सब सवाब जारियाँ होती हैं, सवाब जारिया होती हैं कि आगे तक जहाँ तक ये बढ़ाया जाए, क्या पता किसकी कब दुआ किसके हक में लग जाए कि वही उसके लिए अक्सीर बन जाए, उसके लिए वही चीज़ अक्सीर बन जाए। बहरहाल यहाँ पर मासूम ने एक दुआ को बयान किया है कि जिसको शेख तबरसी अलैहिर्रहमा, शेख तबरसी अलैहिर्रहमा कि जो 548 हिजरी में तकरीबन आपका इंतकाल हुआ, बहुत बड़े जय्यद आलिम गुजरे हैं जिनको अगर इल्म का पहाड़ कह दिया जाए तो कम होगा, कि इनको मरे हुए तकरीबन 900 साल बीत चुके हैं, कि मशहदुल मुक़द्दस में मौला रज़ा के हरम में जिनकी कब्र है, और बहरहाल जो उनका वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि आपका 2 मरतबा इंतकाल हुआ है, 2 मरतबा मरे हैं और 2 मरतबा आपका जनाजा दफनाएगा, पूरा वाक़या मुफस्सल कि इंशाअल्लाह मशहदुल मुक़द्दस जब आप लोग जाएंगे वहाँ इंशाअल्लाह बाग़ रिज़वान में, मौला रज़ा के हरम में बाग़ रिज़वान, उसी से मिला हुआ इनका मकबरा है शेख तबरसी अलैहिर्रहमा का, कि वो पूरा वाक़या वहाँ पर इंशाअल्लाह लोग उलमा से पूछिएगा, वो बयां करेंगे आपको इंशाअल्लाह। और कभी अगर साथ में आप ज़ियारत पे मेरे रहे तो इंशाअल्लाह मैं आपको जगह जगह ले चल के सारी जगहों पर वो चीज़ें भी बता दूंगा और दिखा दूंगा। शेख तबरसी अलैहिर्रहमा ने किताब मकारिमुल अखलाक के अंदर आपने नकल किया है, फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ही मुश्किल में हो, बहुत ही परेशानी में हो, बहुत ही गिरफ्तारी में हो, तो दुआ की कबूलियत के लिए एक दुआ आपने बताई है कि इसको अगर दुआ को पढ़ा जाए और उसके बाद जो मांगा जाए, बहुत आसान सी दुआ है, अगर इसको पढ़ा जाए और मांगा जाए तो परवरदिगार बहुत जल्द उसे इनायत करेगा। दुआ यह है, आप फरमाते हैं कि सजदे आखिर में जब नमाज ख़त्म हो चुकी, नमाज ख़त्म हो चुके, किसी से बात वगैरह जिसे सजदे शुक्र कहा जाता है, कि सजदे शुक्र में जाने के बाद जब तक सांस ना टूटे, यानी एक लंबी सांस ले लें, जब तक सांस न टूटे इस जिक्र को पढ़ते रहें। वो जिक्र है या रब्बा हो या सैयदा, या रब्बा हो या सैयदा, या रब्बा हो या सैयदा। इसको पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, जहां पर सांस आपकी बिल्कुल टूट गई कि अब सांस खत्म, बस उसी जगह पर जो है अपनी दुआ को तलब कर लें। कि फरमाते हैं कि बहुत ही सरीउल इजाबा, यानी मुख्तसर सी दुआ है, या रब्बा हो या सैयदा, या रब्बा हो या सैयदा। इसको पढ़ते जाएं और जैसे ही ये ख़त्म हो सांस आपकी, जहाँ पर ये जिक्र ख़त्म हो उसी जगह पर अपनी दुआ को, अपनी हाजत को तलब कर लें कि इससे बहुत ही जल्द दुआ कबूल होती है। बहरहाल बताया मासूमीन ने ज़रूर है कि है कि लेकिन उस पर अमल करना। बहुत से लोग हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि मौलाना हमने ये चीज़ पढ़ी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नहीं, देखें दुआ में सबसे पहली शर्त जो है वह है यकीन,
اگر آپ کو اس چیز پر یقین ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. مثلا آپ کوئی ڈاکٹر ہے, آپ نے نام سنا کسی ڈاکٹر کا, آپ وہ ڈاکٹر پاس گئے, دیکھا ان کا حلیہ دیکھا, ان کو دیکھا, کہا یہ کس کام کے ڈاکٹر, کوئی اثر ان کی دوا اثر کرے گی, بس وہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. وہ اچھی سے اچھی آپ کو دوا لکھ کے دے دیں, پوری جان لگا ڈالیں گے, لیکن کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ آپ کو ان کے اوپر یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ دوا ایسی بھی یہ دوا دے سکتے ہیں. یا اسی طرح سے دعا ہے کہ دعا یقین یعنی یقین کی منزل ہو کہ انشاءاللہ میں جس کام کو کر رہا ہوں وہ مجھے ملنا ہے, وہ مجھے ہونا ہے, وہ چیز مجھے حاصل کرنا ہے. کہ ہے کہ اگر مجھے حاصل نہ کی, اگر وہ چیز مجھے نہ ملے تو پھر فائدہ نہیں. یہ ہے کہ اگر وہ جس چیز کو کیا گیا تو بس یہ ہے کہ یقین اس چیز کے اوپر رکھا جائے, یقین رکھا جائے تو انشاءاللہ ضرور عنایت ہوگی. بہرحال ایک اور دعا ہے کہ جس کو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس کو کوئی شخص ہر طرح کی مشکل یا گرفتاری جس طرح کی بھی ہو, اگر اس دعا کو پڑھا جائے, بہت سی کتابوں میں علماء نے اس کو نقل کیا ہے. یہ دعا آپ کے سامنے, بہرحال اس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کیسی بھی مشکل ہو, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی کون سی مشکل ہے, کس کی کون سی گرفتاری ہے, کسی بھی طرح کی کوئی مشکل گرفتاری جس طرح کی بھی ہو, اگر اس دعا کو نماز فجر کے بعد یعنی نماز صبح کے بعد اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو پروردگار اس کی بہت جلد اس حاجت کو پورا کرے گا جس چیز کے لیے اس نے پڑھا. اب مجھے نہیں معلوم آپ کی کون سی حاجت ہے, کون سی مشکل ہے, کون سی گرفتاری ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں. روایت معصوم ہے جس کو نقل کیا گیا ہے کہ نماز فجر کے بعد اگر کوئی شخص 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھے, کیسی بھی مشکل اور گرفتاری ہو, تو بہرحال بہت ہی جلد اس کی مشکل دور ہو جائے گی اور اس کی حاجت پروردگار اسے عنایت کر دے گا, اس کی حاجت پروردگار اسے عنایت کر دے گا. دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ وَأَنْتَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. بہرحال یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے کہ بعض موقع ہو سکتا ہے شاید دعا یاد نہ رہے, تو بہرحال یہ علی ٹی وی والے ان سے کہیے کہ بہرحال اس چیز کو دوبارہ لگا دیں تاکہ آپ وہاں سے نوٹ کر سکیں, وہاں سے لکھ سکیں. تو دعا کہ جس کے کہا گیا ہے کہ مومن کا اسلحہ ہے, دین کا ستون ہے دعا کہتے ہیں کہ انسان کی معراج ہے اور خدا سے ملاقات, لقاء کی سب سے نزدیک ترین جو جگہ کہی جائے وہ ہے دعا. دعا جب پروردگار سے مانگی جاتی ہے تو معبود اس کی تمام چیزوں کو عنایت کرتا ہے جو اس سے چاہتا ہے. ایک دعا کے لیے اور ہے کہ جس دعا کو سریع الاجابہ کہا جاتا ہے. سری یعنی بہت جلد ہی, سریع الاجابہ یعنی بہت جلد ہی اجابت ہو جانا, بہت جلد ہی مل جانا, بہت جلد ہی عنایت ہو جانا. کہ اس کے لیے نقل کیا گیا ہے کہ نماز کے بعد کوئی بھی نماز جو پڑھی جائے, یعنی آپ 5 وقت کی جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں, کسی بھی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے, بغیر کسی سے بات کیے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد, نماز کے بعد, اس لیے مستحب ہے اس کا پڑھنا, نہایت ثواب ہے اس تسبیح کا پڑھنا. کہ تسبیح پڑھنے کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے بغیر بات کیے ہوئے یا اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے یعنی اپنی جگہ سے وہاں سے جائے نا, اسی جگہ پر اس کو پڑھا جائے تو پروردگار اسے بہت جلد عنایت کرتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ واسألہ ان یصلی علی محمد وآل محمد وان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع خاشع فقیر مسکین مستکین لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یہ دعا ہے کہ اس کو نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد اس کو 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں, اپنی جگہ سے ہٹے بغیر, کسی سے بات کیے بغیر. اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو پروردگار اسے ضرور عنایت کرے گا. بہت ہی سریع الاجابہ یہ دعا ہے. اگر چند مرتبہ بھی اسے تکرار کرنا چاہیں تو اسے تکرار کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اسی حالت میں جو ہے نماز کے بعد
خداوند عالم سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، پروردگار سے التجا کریں، معبود میں بھی تیرا بندہ ہوں پالنے والے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھ کو بھی اس دنیا میں خلق کیا پروردگار، میں بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، میں بھی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، جس کی جو پریشانی ہو جس طرح کی بھی، تو اگر اس سے مانگا جائے تو پروردگار ضرور عنایت کرے گا۔ بہرحال ایک نماز کا میں سوچتا ہوں ایک آخری ہدیہ، بہرحال وقت میں بھی اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک نماز کہ جس کے لیے ذکر کیا گیا ہے، جس نماز کا نام ہی ہے نماز مضطر۔ مضطر یعنی پریشان انسان، کہ اگر کوئی بھی پریشان انسان، کسی بھی طرح کی اس کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی اس کی مشکلات ہو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اس کو ضائع مت جانے دیجیے گا، اور ثواب جاریہ ہے کہ دوسروں تک بھی جو ہے یہ سب چیزیں پہنچائی جائیں، کہ نماز مضطر کہ جس کو نماز حاجت بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر اس کو پڑھا جائے اس نماز کو تو پروردگار فوراً ہی اسے وہ عنایت کرے گا، کہ اگر کسی بھی طرح کی، جیسا کہ نقل کیا گیا ہے روایت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، کہ جس کو نقل کیا گیا ہے کہ کیسی بھی مشکل ہو، گرفتاری ہو، روزی روزگار کی مشکل ہو، یا کسی کا ہوتا ہوا کام اگر رک جاتا ہو، بعض موقع پہ ہوتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے پہنچا اور دم ہی سے ٹھپ ہو جانا، کسی کام ہوتا ہوتا رک جانا، اس کے لیے بھی وسعت رزق کے لیے، کہ ہر کسی کا شکوہ اکثر آج یہی ہے کہ مولانا روزی میں خیر و برکت نہیں، دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دے انسان، کچھ شرائط بھی ہوتی ہے دعاؤں کی، حرام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، محرمات سے دوری اختیار کی جائے، بزرگوں کا احترام کیا جائے، خاص طور سے والدین کا احترام، کہ روزی کی خیر و برکت کو چھین لیتا ہے، یہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، ماں باپ کا احترام کیا جائے، گھر میں اپنی فیملی کا احترام کیا جائے، شوہر اپنی بیوی، بیوی اپنے شوہر، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، بعض گھروں میں ہوتا ہے گالی گلوچ ہوتی ہیں، بدتمیزیاں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، وگرنہ گھر کی خیر و برکت چھن جائے گی، نحوست ہی نحوست گھر کے اندر آ جائے گی۔ تو اس میں یہ شرائطوں میں سے دعا کہ ہے کہ گھر کے اندر فیملی جو آپ کی ہے اس کا احترام اکرام کیا جائے، بزرگوں کا احترام اکرام کیا جائے، خاص طور سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی باتوں کو بہرحال سنا جائے، چھوٹوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، اور واجبات کو انجام دیا جائے۔ نماز پڑھیں اول وقت، نہ ہو سکا تو تاخیر سے صحیح کسی وجہ سے، لیکن نماز کو ترک نہ کریں، کیونکہ نماز جو ترک کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز ترک ہونے وجہ بہت سی زندگی سے ہماری خیر و برکتیں چھن جاتی ہیں، بہت سی خیر و برکتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نزدیک ہے لیکن ہم سے دور ہونا، وہ نماز کی خیر و برکت ہے جو ہم سے نزدیک ہوتی ہے، عبادت پروردگار وہ شکرانہ ہے، نماز کو پڑھا جائے اور جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں اس کے لیے کیا جائے۔ کہ اس کو بھی نقل کیا معصوم نے وسعت رزق کے لیے، کہ رزق اور روزی میں برکت کے لیے، حصول نعمت کے لیے، حصول نعمت کے لیے، ادائے قرض کے لیے، اگر مقروض ہے انسان تو بھی اس دعا کو اگر اس نماز کو پڑھے تو اس کا قرض ادا ہوگا، شفائے امراض کے لیے، کسی بھی طرح کی مریضی بیماری ہو اس کے لیے بھی اگر نیت کر کے، اگر وہ خود نماز پڑھے تو پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتا اس کی طرف سے کوئی نیت کر کے یہ نماز پڑھے، نماز مضطر جس کو کہا جاتا ہے، نماز حاجت بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ ہے کہ اس کے امراض وہ دور ہو جائیں گے۔ جاہ و منصب کے لیے، یعنی کوئی رتبہ اور مرتبہ ملنے کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ تسخیر اعداء کے لیے، یعنی بعض مواقع پہ دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جلنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، تو اس کو تسخیر کرنے کے لیے، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے شروں سے محفوظ رہنے کے لیے، ظالم حاکم جو ہے، مثلا کوئی ظالم ایک حاکم ہے لیکن ظلم کرنے والا ہے، تو اس سے جو ہے بہرحال بچنے کے لیے، اس سے جو ہے نجات کے لیے، مقدمے وغیرہ جو چل رہے ہیں اس کی خلاصی کے لیے، کہ وہ آپ کے حق میں بہرحال اگر حق پہ ہوں تو اس کے لیے، غیب سے امداد کے لیے، غیب سے اسباب مہیا ہونے کے لیے، اور تمام حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے، اور عجیب و غریب آثار اس نماز کو پڑھنے سے بہرحال آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے، اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ بہرحال یہ المختصر یہ کہ بہت اس کے فوائد ہیں، مختصر جو میں نے ذکر کیا کہ 4 رکعت نماز ہے، اس کی نیت کر لیں نماز میں پڑھتی ہوں یا نماز میں پڑھتا ہوں، 4 رکعت نماز رہے گی، 2 کر کے نماز پڑھی جائے گی، 4 رکعت نماز، کہ نیت کر لے کہ نماز میں پڑھتی ہوں یا نماز میں پڑھتا ہوں، 4 رکعت نماز حاجت کی قربتاً اللہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد 25 مرتبہ، اور اس کے بعد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد،
एक मरतबा सूरह अलहम्द, थोड़ा सा इश्तिबा यहाँ पर हुआ है, एक मरतबा सूरह अलहम्द और 25 मरतबा इस जिक्र को। सूरह अलहम्द पहली रकात में एक मरतबा और 25 मरतबा ये जिक्र, उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। दूसरी रकात में सूरह अलहम्द एक मरतबा, फिर उसके बाद 25 मरतबा इस जिक्र को, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजियल मुमिनीन। तीसरी रकात में सूरह अलहम्द के बाद फिर 25 मरतबा इस जिक्र को, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, इसको जो है 25 मरतबा पढ़ा जाए। चौथी रकात में सूरह अलहम्द एक मरतबा और उसके बाद 25 मरतबा इस जिक्र को पढ़ा जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इसको पढ़ने के बाद अपनी जगह से न उठें, किसी से बात न करें और 25 मरतबा सलावात यहाँ पर पढ़ें। और पढ़ने के बाद हस्ब तौफीक, आपको जो भी आपको परवरदिगार ने तौफीक दी है कि सदका जो भी निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पर सदका निकाला जाए। इंशाअल्लाह की दुआ है परवरदिगार से कि जो हजरात जिस तरह की भी, जिन लोगों की मुश्किल परेशानियाँ गिरफ्तारियाँ चाहे जिस तरह की भी हों, कि इंशाअल्लाह इस माह के सदक़े में, इन दिनों के सदक़े में परवरदिगार आप सबकी वो मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर करें। बहरहाल ये अली टीवी बहरहाल आपके सामने है और इनकी खिदमत आपके सामने है कि माशाअल्लाह कि एक साल से ऊपर गुजर चुका है, दूसरा साल ये शुरू हो चुका है कि खुदावंद आलम इन सब की तौफीक़ात में और इजाफ़ा करें जो ये खिदमत कर रहे हैं कि आज ये दीन के पैगाम को जो है नश्र कर रहे हैं और आपकी खिदमत में दुआएं हैं और बहुत सी चीज़ें कि हर विलादत, हर शहादत और हर वक्त की जो दुआएं हैं, जो चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में पहुंचा रहे हैं। ज़िक्र इमाम हुसैन पहुंच रहा है, नौहें मजलिसें, हर चीज़ कि बहरहाल कहते हैं कि हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ रुकावटें, कुछ न कुछ मुश्किलात रहती हैं, गिरफ्तारियाँ रहती हैं। कि बहरहाल अगर आप लोग जो भी हजरात चाहते हैं कि इस शबके के लिए, अली टीवी के लिए, बहरहाल जो आप लोग से हो सकता है इसको और आगे बढ़ाइए कि और ये बढ़ चढ़ के ये लोग जो है खिदमत कर सकें कि आज ये इंडिया में चल रहा है, दुनिया में इंशाअल्लाह दुआ है कि पूरी दुनिया में ये चले, शबका पूरी दुनिया में चले। और अहले बैत से भी मेरी यही दुआएं हैं कि हमेशा परवरदिगार जिसके नाम से ये है, जिसके नाम से ये टीवी चल रहा है, परवरदिगार उन्हीं के नाम के सदक़े में इनको कामयाबी इनायत करें। बहरहाल इनके पास अक्सर मराजे के इजाज़े भी मौजूद हैं कि जो हजरात ये है कि अगर माली मुश्किलात इनकी भी बहुत ज़्यादा कि अगर माली ताउन भी अगर आप लोग करना चाहते हैं या हदिया तोहफे किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं जिस तरह की, या खुम्स वगैरह का भी पैसा अगर देना चाहते तो उसके लिए यह है कि खुम्स के लिए इजाज़त चाहिए, तो इनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मराजे का इजाज़ा मौजूद है। और एक इजाज़ा मेरे सामने भी इस वक्त यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि एक इजाज़ा ये ख़ुद आयतुल्लाहिल उज़्मा मर्ज तकलीद, बहरहाल दुनिया के सबसे बड़े कि आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी साहब के वकील मूसवी साहब क़िबला की बहरहाल कि जिन्होंने इजाज़त दे रखी है कि इस टीवी के लिए कि बहरहाल जो भी इमदाद की जा सकती है कि यहाँ से बहरहाल उनकी तरफ से ये इजाज़ा मौजूद है कि जिसको आपने देखा कि खुम्स की रकम, रुकुम शरैया और भी दूसरी रकम आप इनको अगर देना चाहते हैं तो ये इजाज़ा इनके पास मौजूद है कि आप दे सकते हैं। बहरहाल ये आपका अपना बहरहाल एक टीवी है कि खिदमत जो कर रहा है कि हमारी और आपकी अगर इमदाद और मदद रही तो बहरहाल चलता, आप खुद बेहतर जानते हैं कि जिस तरह से भी यह है कि जिसके पास कुछ नहीं तो कम से कम दुआ तो कर ही सकता है कि इतना तो दे ही सकते हैं कि परवरदिगार से दुआ यही कर दें कि परवरदिगार जो भी दीन की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं दुनिया में, जिस तरह से भी जो खिदमत अंजाम दे रहा है परवरदिगार उन सबको तूले उम्र दे और कामयाबी इनायत करे। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं भी आपके साथ साथ हैं। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, चाहे जिस जगह रहूं, जिस मासूम की बारगाह में रहूं, आप सबको मैं याद किया करता हूं, आप सबके बहरहाल हर जगह दुआ में याद करता हूं और आप सबकी शफ़क़तें और मोहब्बतें मेरे साथ साथ हैं कि आप भी इस हक़ीर को दुआ में मत भूलिएगा और मैं भी इंशाअल्लाह आपके लिए हर मासूम की बारगाह में दुआ करता रहूँगा। इंशाअल्लाह दुआ है बेहक़ अहले बैत, बेहक़ चारदा मासूमीन, परवरदिगार पालने वाले, ए मेरे माबूद हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत रहमत करार दे। परवरदिगार आज दुनिया में जो जगह जगह पे जुल्म हो रहा है, जगह जगह पे जो इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, भेज दे मुंतक़िम ज़हरा को परवरदिगार, और ये दुनिया में जो जुल्म फैला हुआ है ताकि इमाम आएँ और इस जुल्म को ख़त्म करें।
دعا ہے پروردگار پالنے والے بحق اہل بیت بحق چار معصومین، جو مریض و بیمار و علیل جس طرح کے بھی ہیں خدایا، گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عنایت کر دے۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے عجائب سے ادا کر دے۔ میرے پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا، معبود بہت سے ایسے مریض و بیمار جو گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں، کافی لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، خاص طور سے وہ حضرات جو اس وقت ہم لوگ کی دعاؤں کے متمنی ہیں، پروردگار ان سب کو صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ اور ایسے حضرات جو اولاد کے متمنی ہیں، پروردگار انہیں اولاد نرینہ عنایت کر دے، جنہیں اولاد دی ہے، کہ بہرحال رشتوں کی اس وقت بڑی مشکلات ہیں، کہ اس وقت رشتے اچھے ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ پروردگار تجھ سے دعا ہے، تجھ سے التجا ہے، پالنے والے ایسے حضرات جو کہ صاحب اولاد ہیں، معبود ان سب کے جو رشتوں کی تلاش میں، پروردگار انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ پالنے والے جو حج و زیارات کے متمنی ہیں، پالنے والے ان سب کو حج و زیارات پہ جانے کی توفیق عنایت کر۔ معبود ہم سب کے تمام عتبات عالیہ کی حفاظت کر۔ آخر میں آپ سب سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بھی ثقیر کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی دعا گو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔